اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے۔ چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا خدا ہے، جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو راستے آپ کو انجان لگ رہے ہیں دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار کو صبر کا نام دے کر ساری زندگی پہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر دیتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ جب سب کھو جاتے ہیں تب اللہ مل جاتا ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزے تو لازم ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے، اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی تو لمحوں میں، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدے میں ہوتا ہے۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی معجزہ ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ یہ دیری تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں اللہ کا اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بھی تو ہو سکتی ہے۔
اس آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے، تمہاری بار بار پکارتی آواز اللہ کو پسند بھی تو ہو سکتی ہے، یہ سجدہ غم کا آخری سجدہ بھی تو ہو سکتا ہے، تم جو مانگ رہے ہو اللہ نے تمہارا نصیب اس سے بہتر بھی تو لکھا ہو سکتا ہے، تم جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اللہ کے پاس تمہارے لیے اس سے بہترین بھی تو ہو سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، پھر کیوں تم مایوس ہوتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین، اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سب سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ کیا پتہ کسی دن آپ کا ادھورا قصہ مکمل ہو جائے، اور کیا پتہ آپ کا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اسی لیے یقین رکھو اللہ رب العزت ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ امیدیں پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہر بھلائی کی امید رکھیں، نماز اور صبر سے کام لیں، وہ انشاءاللہ آپ کی امیدیں ضرور پوری فرمائے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا ہر معاملے میں۔ مایوسی کفر ہے، اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تو جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں، یقین کیجئے صبر کرنے والوں کا صبر رائے گا نہیں جاتا، وہ اندھیرے میں روشنی کرتا ہے۔ اس مشکل وقت کو دیر مت کہو، اسے معجزے کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، آمین۔ جو مشکلات دیتا ہے وہی تمہارے لیے مدد کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے، وہ یوں تمہارا صبر آزماتا ہے کہ کب تک تم مجھ سے مانگتے ہو، اور یوں تمہاری محبت کو آزماتا ہے کہ کیا اس کی محبت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو تو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تو پھر نصیب کے لکھے ہوئے پر مایوسی کیسی؟ تمہارا رب جب چاہے جو چاہے بدل سکتا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور جب تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہے